تو حضرت ابو درداء اس حدیث کے راوی ہیں اور اس دعا کو وہ پڑھ رہے ہیں. اب آئیے ذرا ہم دعا کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں. اللہم انی اسألک ایمانا دائما، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے ایمان کا جو دائمی رہے، جو ہمیشہ رہے. سوال کرتا ہوں. کبھی ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں ہم کتنی بار اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جب زندگی میں کچھ گھٹے تب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. جب بچہ بیمار ہو جائے تب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. زندگی میں سب کچھ اچھا چل رہا ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. اے اللہ سب اچھا چل رہا ہے، اے اللہ کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، بیوی بہت فرما بردار ہے، بچے بہت تندرست ہیں، سب کچھ اچھا چل رہا ہے. یہی دعا کر لو کہ اے اللہ ان نعمتوں کی حفاظت فرما، ان نعمتوں یہ نعمتیں کہیں چھن نہ جائیں. یہی دعا کر لو. اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے میرے بھائیوں سنکوچ نہ کیا کرو. آپ اللہ سے جتنا سوال کریں گے، جتنی دعا کریں گے، اتنے آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے. اور اللہ نہ کرے اگر کوئی اس لیے اللہ سے دعا نہیں کرتا کہ صاحب ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ سے کچھ مانگنے کی، اگر کہیں دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے دعا کرنے کی، تو یہ تو بہت خطرناک خیال ہے. یہ خطرناک خیال ہے، انسان کو ڈوبا دے گا یہ خیال. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں اللہ سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مسلمان ہیں، آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. آپ بندے ہیں اور بندگی کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. میرے بندو اگر تکبر کرو گے، گھمنڈ کرو گے، میرے سامنے ہاتھ پھیلانے سے سنکوچ کرو گے تو ذلیل ہو کر کے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. اللہ سے مانگنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا میرے ساتھی. دنیا میں آپ کسی سے ایک بار کوئی چیز مانگ لیں، 2 بار مانگ لیں تو 4 بار کے بعد اس کو بھاری گزرنے لگے گا. بڑا عزیز ہے، بڑا خاص ہے، بڑا آپ کا دوست ہے، بڑا رشتہ دار ہے، آخر میں آ کے دروازہ بند کر دے گا، تمہیں میں ہی ملاؤں. اللہ وہ ہے میرے پیارے ساتھیوں جس سے بار بار مانگو، اس کے سامنے رو کر کے مانگو، گڑ گڑا کر کے مانگو، اللہ آپ سے اور خوش ہوگا، آپ کو اور دے گا. علامہ ابن کثیر نے عربی کا ایک شعر نقل کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں. اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ سے سوال نہ کرو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور آدم کے بیٹے سے زیادہ مانگو گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. آدم کا بیٹا مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کی شان وہ ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے، اللہ سے جتنا آپ مانگیں گے، جتنا سوال کریں گے، اللہ اور خوش ہوگا، اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. انہوں نے کہا اللہ ایسا علم دے دے جو فائدہ پہنچائے. اس کا مطلب کہ ایسا بھی علم ہوتا ہے جو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ ایسی ہدایت اور ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ دے دے جو بالکل سیدھا ہو. اس کا مطلب کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو سیدھا نہیں ہوتا ہے. تو یہ وہ دعا ہے جس پر آج ہم کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. یہ جو صحابی ہیں حضرت ابو درداء انصاری، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور ان کو حکیم الامہ کہا جاتا ہے. ان کی باتیں جو ہوتی تھی بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں، بڑی سمجھداری کی باتیں ہوتی تھی. اور یہ انصاری صحابہ میں سے تھے. خزرج سے ان کا تعلق تھا. ان کا اصل نام تھا اویمر، لیکن نام کے بجائے یہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں، ابو درداء کے نام سے مشہور ہیں. اور بہت انصاری صحابہ کرام میں یہ بعد میں ایمان لائے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد کی جو زندگی تھی ان کی، وہ اللہ کے دین کے لیے اور آخرت کے کاموں کے لیے انہوں نے وقف کر دی تھی. اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ بہت بڑے تاجر تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ تجارت میں اگر میں پوری طریقے سے لگ رہا ہوں تو میں دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پاؤں گا. انہوں نے تجارت کو چھوڑ دیا اور اپنی باقی ساری زندگی انہوں نے دین کی خدمت میں اور خاص طور سے قرآن کی خدمت میں انہوں نے لگا دی. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں جو چند صحابہ کرام قرآن کے حافظ تھے، ان کو پورا قرآن یاد تھا، اس میں سے ایک حضرت ابو درداء انصاری بھی تھے. ان کی بیوی سے پوچھا گیا کہ آپ کے شوہر کا سب سے بڑا عمل کیا تھا، سب سے افضل عمل کیا تھا؟ تو ان کی بیوی کہتی ہیں، ام درداء کہتی ہیں
کہ میرے شوہر کا جو سب سے بڑا عمل مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چیزوں سے عبرت بہت زیادہ لیتے تھے، غور کرتے تھے، کائنات پہ غور کرتے تھے۔ اب ہمارے حساب سے تو یہ کوئی عمل بھی نہیں ہے، لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں ہونے والے واقعات اور حادثات بھی اس کے لیے بڑی نصیحت رکھتے ہیں میرے ساتھ۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے سامنے بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، کہیں بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، کہیں نہیں ہو رہی ہے، کہیں سیلاب آ رہا ہے، کہیں حادثے ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے میرے ساتھیوں، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ مومن اس کائنات پہ غور کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی وہ آیت آپ نے بار بار سنی ہوگی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے سمجھدار بندے وہ ہیں، میرے عقل مند بندے وہ ہیں جو کھڑے ہو کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کائنات پہ غور کرتے ہیں۔ اور جب کائنات پہ غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں پیدا کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو حضرت ابو درداء کائنات کے اندر غور کرتے تھے۔ یہ جب ایمان لائے تو اللہ کے رسول نے ہر مہاجر کو کسی نہ کسی انصاری کا بھائی بنایا تھا۔ ہمارے یہاں تو سگے بھائیوں میں آپس میں نہیں نبھتی ہے، بھائی بھائی کے خلاف دشمنی رہتی ہے، نفرت رہتی ہے، نسل در نسل چلتی ہے۔ یہاں اللہ کے رسول نے رشتہ بنایا تھا، یہ کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا۔ مدینہ کا کلچر الگ تھا، مکہ کا کلچر الگ تھا، لیکن نبی کی ایک زبان پر سگے بھائیوں سے بڑھ کر کے اس رشتے کو نبھایا تھا صحابہ کرام نے۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک مہاجر کا ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یہ مہاجر ہے، یہ انصاری ہے، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو حضرت ابو درداء انصاری تھے، ان کا بھائی بنایا اللہ کے رسول نے مہاجرین میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب یہ جو بھائی بھائی بن گئے سلمان فارسی اور یہ تو ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی تھا۔ تو ایک مرتبہ سلمان فارسی آئے تو دیکھا کہ حضرت ابو درداء کی جو بیوی ہیں ام درداء، یہ بڑی بیکار پوزیشن میں، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں۔ اچھا یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، ابھی صحابہ کرام ایک دوسرے کی بیویوں سے باتیں کر لیتے تھے، آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ نے ایسا حلیہ کیوں بنا کے رکھا ہے، بال بالکل جو ہے آپ کے بکھرے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ بال میں کنگھی نہیں کی، ڈھنگ کے کپڑے تک نہیں پہنے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں شادی شدہ عورت ہوں، میں کس کے لیے اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھوں، میرے شوہر ابو درداء کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ تو صاحب رات بھر نماز پڑھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، ان کو بیوی بچوں سے کیا مطلب ہے؟ اچھا ایسی بات ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو درداء آئے، حضرت ابو درداء نے کھانا پیش کیا، اپنے بھائی سلمان فارسی کو کھانا کھا لیجئے۔ کہا آپ کہ میں تو روزے کی حالت میں ہوں، میں نفل روزہ رکھے ہوئے ہوں۔ کہا نہیں آپ کو بھی کھانا کھانا پڑے گا، جان بوجھ کر کے کہا نہیں آپ بھی کھانا کھائیے۔ کھانا کھلوایا ان کو، نفل روزہ تھا، توڑوا دیا ان کا روزہ۔ رات کا وقت آیا اور رات کے اول وقت میں حضرت ابو درداء تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا رک جائیے، ابھی تھوڑا آرام کر لیجئے، تھوڑی نیند لے لیجئے، اس کے بعد تہجد پڑھیے گا۔ پھر آدھی رات کا وقت آیا، پھر حضرت ابو درداء کھڑے ہونے لگے، پھر سلمان فارسی نے کہا رک جائیے، ابھی مت پڑھیے تہجد کی نماز۔ جب رات کا آخری پہر آیا اس کے بعد حضرت ابو درداء نے، سلمان فارسی نے حضرت ابو درداء سے کہا کہ اب آپ اٹھیے اور اب تہجد پڑھیے۔ اور جب تہجد کی نماز پڑھ لی دونوں دوستوں نے، دونوں بھائیوں نے، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا میرے بھائی ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا وان لربک علیک حقا۔ کہا کہ آپ کے اوپر آپ کی آنکھوں کا بھی حق ہے، آپ کے اوپر آپ کی بیوی کا بھی حق ہے، آپ کے اوپر آپ کے بدن کا بھی حق ہے، اور آپ کے اوپر آپ کے رب کا بھی حق ہے۔ آپ
اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، بیوی کا حق نہ ماریے، مہمان کا حق نہ حق تلفی نہ کیجئے، سب کا حق ادا کیجئے۔ جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تو اللہ کے رسول نے اس کی تائید کی اور آپ نے فرمایا صدق سلمان، سلمان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ حضرت ابو درداء انصاری ہیں۔ یہ حضرت عمر کے زمانے میں دمشق چلے گئے، وہاں کا قاضی بنا دیا گیا ان کو، اور دمشق کی جو جامع مسجد تھی وہاں انہوں نے قرآن کی قرأت کا اور قرآن کی تعلیم کا بہت بہترین انتظام کیا۔ اور وہیں دمشق میں سن 32 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے دور میں ان کا انتقال ہوا، حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضرت ابو درداء نے پہلا سبق ہمیں یہ دیا، ہمیں اللہ کے سامنے سوال کرنا چاہیے، اور 3 چیزوں کا سوال کیا حضرت ابو درداء نے۔ پہلی چیز ایمان دائما، اے اللہ مجھے ایسا ایمان دے دے جو ایمان دائمی رہے، جس ایمان کے اندر کنسسٹنسی ہو، جو ایمان برقرار رہے، جو ایمان حالات کے تحت کم نہ ہو جائے، جو ایمان حالات کے تحت ختم نہ ہو جائے۔ موجودہ دور کے فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے میرے ساتھیوں، اور آنے والے وقت میں آپ اس فتنے کو اور محسوس کریں گے۔ آپ کی روزی روٹی کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کے کاروبار کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا آپ کے ایمان کا مسئلہ ہوگا۔ آپ کی بیٹیوں، آپ کے بیٹوں، آپ کی نئی نسل کے ایمان کو لوٹا جائے گا، اور اللہ کے نبی نے ان حالات کی پیشن گوئی پہلے سے فرما دی ہے۔ صحیح مسلم کی وہ روایت اٹھائیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، عمل کرنے میں جلدی کرو، عمل کرنے میں دیر نہ کرو، اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے۔ اتنے زیادہ فتنے پیدا ہو جائیں گے جیسے اندھیری رات میں آسمان میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، فرمایا صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، 12 گھنٹے اپنے ایمان کو نہیں بچا پائے گا۔ ایسا دور آ جائے گا۔ اور ایسا دور کیوں آ جائے گا؟ کیا اس کی گردن پہ تلوار رکھی جائے گی؟ اس کی کنپٹی پہ گن رکھی جائے گی؟ گن پوائنٹ پر اس سے ایمان چھڑوایا جائے گا؟ فرمایا نہیں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کا ایسا حریص بن جائے گا، دنیا کا ایسا لالچی بن جائے گا، دنیا کا ایسا طلبگار بن جائے گا کہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا عقیدہ ہے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ایمان گھٹتا ہے، اور جب انسان نیکی کے کاموں میں آگے رہتا ہے، دینی مجلسوں میں جاتا ہے، جمعہ کے خطبے میں آتا ہے، اس کے ایمان کی چارجنگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ میرے مومن بندے تو وہ ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے ان کے سامنے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے میرے ساتھیوں، اور انسان اگر اس ایمان کی حفاظت نہ کرے تو ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ ایمان سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنی آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، اپنی بچیوں کو ہائر ایجوکیشن دیجیے، بالکل منع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اگر یہ ہائر ایجوکیشن، یہ اعلیٰ تعلیم، یہ ڈاکٹری، یہ انجینئرنگ ہمارے بچوں کا ایمان چھین رہی ہے تو یہ بہت مہنگا سودا ہے میرے ساتھیوں، یہ بہت مہنگا سودا ہے۔ ہم غریبوں کے پاس اگر ہماری سب سے بڑی پونجی ہے تو یہ ایمان ہے میرے عزیزوں، اور اس ایمان کو مرتے دم تک ہمیں بچانا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں قرآن کریم کی 3 آیتوں کو پڑھتے تھے، اس میں ایک آیت سورہ آل عمران کی یہ آیت بھی ہوتی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، مرو تو ایمان کی حالت میں مرو۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیے، سب کچھ قربان کر دیا، اپنا وطن چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گئے، لیکن ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا، موت نہ آئے تو مگر ایمان کی حالت میں آئے۔
آسان تو نہیں ہے میرے بھائیو اپنا وطن چھوڑ کے چلا جانا. صحابہ کرام مکہ چھوڑ کے حبشہ گئے, نیا دیش, نیا ملک, نیا کلچر, نئی تہذیب. حبشہ میں اطمینان سے رہتے تھے, وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا, بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا, نجاشی. لیکن جب صحابہ کرام حالات پرسکون ہو گئے اور اللہ کے نبی مدینہ چلے گئے تو حبشہ میں رہنے والے صحابہ بھی مدینہ چلے آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایسے ماحول میں رہنا چاہتے تھے جہاں اپنے ایمان کے تقاضوں پر عمل کر سکیں. آج مسلمان ایسی بستیوں میں رہنا پسند کرتا ہے جہاں سکون ہو, وی آئی پی ایریا ہو, پوش ایریا ہو, مسجد ہو چاہے نہ ہو, علماء ہو چاہے نہ ہو, اس کی نسل دین سے دور ہو جائے, اس کی لڑکیاں مرتد ہو جائیں, وہ سب گوارا کر لیتا ہے اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کے لیے, اپنے لائف اسٹائل کے لیے, اپنی اعلیٰ زندگی کے لیے. نہیں میرے ساتھیوں, لیونگ اسٹینڈرڈ اور لائف اسٹائل میں سمجھوتے کر لو, ایمان میں سمجھوتے نہ کرو. ایسے ماحول میں مت گزارو زندگی, ایسے ماحول میں نہ رہو اپنے بچوں کے ساتھ جہاں اپنے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا مشکل ہو جائے میرے ساتھیوں. اور جانتے ہو صحابہ کرام نے اپنے ایمان کی حفاظت کیوں کی تھی؟ کیونکہ ایمان کی جو لذت ہے وہ صحابہ کرام کے دلوں میں اتر گئی تھی. قرآن کریم کے 26ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے سورہ حجرات میں, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اے میرے نبی کے صحابہ, اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی تھی, ایمان کو مزین کر دیا تھا. یہ صحابہ کرام کی تعریف بھی ہے, ان کی ستائش بھی ہے, اور دنیا والوں کو یہ میسج بھی ہے کہ جب آپ اس لیول پر پہنچ جائیں کہ ایمان کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے, ایمان سب سے بڑھ کے ہو جائے, تو آپ سب کچھ قربان کر سکتے, ایمان کو قربان نہیں کر سکتے. آج مسلمان کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے شرکیہ نعرے تک لگا لیتا ہے. کتنے مسلمان ہیں ان کو وزارت کا عہدہ مل گیا, منسٹری کا عہدہ مل گیا, فلاں عہدہ مل گیا, اور جا کے بتوں کے آگے سجدہ کرنے لگے. اور ایسا بھی نہیں کہ حکومت ان کو مجبور کر رہی ہے یا ان کا ڈپارٹمنٹ ان کو صرف اپنے آپ کو سرخرو بننا ہے, اپنے آپ کو دکھانا ہے کہ ہاں صاحب میں بہت سیکولر ہوں اور میں بہت جو ہے اوپن مائنڈڈ ہوں. اتنے سیکولر نہ بنو میرے ساتھیوں, اتنے اوپن مائنڈڈ نہ بنو. اس ملک کو آزاد, کل یوم آزادی ہمارے ملک کا لوگ منائیں گے, پورا ہمارا ملک منائے گا اور ہم بھی اس کو مناتے ہیں. لیکن ہم یہ بات یاد رکھیں, ہمارے جن علماء نے اس وطن کو آزاد کرایا ہے, ہماری قوم کے جن لیڈروں نے اس وطن کو آزاد کرایا ہے, ان میں ایک بڑی تعداد ایسے علماء کی ہے جن کو سلفی علماء کہا جاتا ہے, جن کو اہل حدیث علماء کہا جاتا ہے. اور یہ کوئی اپنی تعریف والی بات نہیں ہے. ہندوستان کی آزادی کی مومنٹ پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں جو انصاف کے تقاضوں کے ساتھ لکھی گئی ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر تارا چند کی گواہی ہو یا اور دیگر مورخین کی گواہی, انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ملک کی آزادی میں ان علماء کا بہت بڑا کردار ہے جن کو وہابی کہا جاتا تھا. یہ وہابی کون تھے؟ یہ سلفی کون تھے؟ یہ صادق پور پٹنہ کا خاندان کون تھا؟ پورے محلے پر بلڈوزر چلا دیا گیا, پورے خاندان کو ختم کر دیا گیا. پورے مولانا ولایت علی, مولانا عنایت علی, وہ پورا خاندان پھانسی کے پھندے پہ اس کو جھولنا پڑا. میرے پیارے ساتھیوں, ان لوگوں نے وطن کے لیے قربانی دی, مگر ہاں کبھی ان کی زبان سے کوئی ایسا نعرہ نہیں نکلا, کوئی ایسا جملہ نہیں نکلا جو توحید کے خلاف ہو. وطن کی محبت اپنی جگہ ہے, ایمان اپنی جگہ ہے, توحید اپنی جگہ ہے. میرے عزیزو, اس توحید کی حفاظت کرو, اس ایمان کی حفاظت کرو. حضرت ابو درداء کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک ایمانا دائما, اے اللہ میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو ایمان دائمی ہو, جو ایمان پرماننٹ ہمارے پاس رہے. کوشش کرو میرے ساتھیوں, ارتداد کی لہریں آج آپ کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. کبھی آپ خبریں سنتے تھے, بڑے بڑے شہروں میں, میٹرو سٹیز میں 2-4 خبریں آ جاتی تھی. اب تو کوئی بھروسہ نہیں کہ ہم ڈومن پورہ کے اس محلے میں کھڑے ہیں, ہمارے آس پاس اور ہمارے اطراف سے خبریں آ جائیں. بنارس میں جس علاقے میں میں رہتا ہوں پورا مسلم بیلٹ ہے, اس علاقے سے بھی اب خبریں آنے لگی ہیں. اب حالات بہت نازک اور بہت پرخطر ہے میرے ساتھیوں. اب صرف آپ کو آنکھ موت کر کے اور زمانے کے رحم و کرم پر اپنے بچوں کو نہیں پالنا ہے. اپنے آنکھ, کان, دماغ سب کھول کے رکھنا ہے. اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجئے, اور ماشاءاللہ ہم دے رہے ہیں. ہماری جو نئی نسل ہے وہ تعلیم کے میدان میں آگے ہے, اور جو پریچھا اور ایگزام کے جو رزلٹ آ رہے ہیں, مئو مبارک پور کا ایک بڑا اچھا اس میں ہم حصے داری دیکھ رہے ہیں. یہ بہت اچھی خبر ہے اور ہمارے لیے بہت یہ خوشائند خبر ہے. لیکن ہمیں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ہے میرے ساتھیوں کہ ایمان
ایمان کی ہمیں حفاظت کرنا ہے، ایمان ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، دنیا کے عہدوں اور دنیا کے تقاضوں کے پیچھے ہم ایسے پاگل نہ ہو جائیں کہ ایمان سے ہاتھ دھو دیں۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے حضرت ابو درداء دعا کر رہے ہیں وہ علم نافع، اور اے اللہ تو ایسا علم مجھ کو دے دے جو علم مجھے فائدہ پہنچائے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کی نظر میں علم جو ہے وہ کلیکشن آف انفارمیشن کا نام نہیں، معلومات اکٹھا کر لیا اور بڑے اسکالر بن گئے اور بڑے قابل بن گئے۔ علم تو یہ ہے کہ آپ حلال اور حرام کو جان لیں، علم تو یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو جان لیں۔ آج میں خبر دیکھ رہا تھا صاحب، وہ اسی ملک میں فلاں جگہ فلاں پتھر کے بت کے بارے میں یہ خبر آئی کہ صاحب وہ بیمار ہو گئے، وہ فلاں جو ہے ان کے جو معبود ہیں، جو خدا ہیں، وہ بیمار ہو گئے، اور بڑے بڑے میڈیکل کے جو ماہر ڈاکٹر ہیں وہ اس لوگوں کے بنائے ہوئے جو خدا ہیں، جو پتھر کے بت ہیں، ان کو وہ جا کر کے چیک اپ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاں صاحب اب یہ ہمارے جو خدا ہیں یہ ٹھیک ہیں، اب ہم نے ان کا علاج کر دیا ہے، ان کو تھوڑا سردی زکام لگ گیا تھا۔ کیا بکواس ہے بھائی! ٹاپ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ آج جو ہے وہ صاحب پتھر کی عبادت کر رہے ہیں، جانور کی عبادت کر رہے ہیں۔ انسان دنیا کی ڈگریاں حاصل کر لے اور اپنے کریٹر کو نہ پہچانے، اپنے خالق کو نہ پہچانے، اس سے بڑھ کے افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے میرے ساتھی؟ اللہم انی اسألک ایمانا دائما و علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو ہمیں فائدہ پہنچائے۔ علم حاصل کیجئے، اور علم صرف جامعہ عالیہ اور جامعہ اثریہ اور جامعہ فیض عام کے طلبہ حاصل نہیں کر رہے ہیں، علم آپ کو مسجد میں جمعہ کے خطبوں میں بھی مل رہا ہے، علم آپ کو علماء کے دروس میں بھی مل رہا ہے، علم آپ کو گھر بیٹھے موبائل پر یوٹیوب پر علماء کے دروس اور بیانات میں بھی مل سکتا ہے، اسلامی کورسز میں بھی مل سکتا ہے۔ جہاں سے بھی آپ کو دین کا علم ملے وہ علم حاصل کرو میرے ساتھی، اور علم اس نیت سے حاصل کرو کہ اس علم پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ علم حاصل کر کے اگر عمل نہ کیا جائے، بنی اسرائیل میں ایک سے ایک علماء تھے، ایک سے ایک علماء تھے، بنی اسرائیل میں علماء کی کمی نہیں تھی، مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ بڑا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، بڑا لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وہی بنی اسرائیل کے علماء تھے جنہوں نے تورات کے اندر اپنے طرف سے چیزوں کا اضافہ کیا تھا، اور علامہ اقبال نے ایسے ہی علماء کے بارے میں کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے اس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ یہ بدعات کا سارا بازار جو گرم ہے یہ علماء سو کی وجہ سے گرم ہے۔ یہ آپ کو فضیلتیں بیان کریں گے صاحب کہ بچے کی پیدائش پر خوشی منا رہے ہو، نبی کی پیدائش پہ خوشی کیوں نہیں مناؤ گے؟ تو کیک بھی کاٹو، نبی کی پیدائش پر ریلی بھی نکالو، جلوس بھی نکالو، ڈی جے بھی بجاؤ، اور کہیں کہیں تو صاحب لڑکیاں ناچ بھی رہی ہیں، بڑے بڑے کیک کٹ رہے، بڑے بڑے جگادری، بڑے بڑے چودھری اور بڑی بڑی اونچی لمبی ٹوپی لگا کے لوگ اللہ کے رسول کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ جتنا بدعات کا بازار گرم ہے علماء سو کی وجہ سے گرم ہے۔ تو ایسے علم سے اللہ ہمیں بچائے جو علم انسان کو اس لیول تک پہنچا دے۔ ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ علم حاصل کرنا بہت بڑا کام ہے، لیکن ہاں اگر علم حاصل کرنے کی نیت گڑبڑ ہے تو یہ حدیث بھی سن لیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء، کہ جو اس لیے علم حاصل کرے کہ علماء سے مقابلہ کرے، جو اس لیے علم حاصل کرے کہ بے وقوفوں کے ساتھ بیٹھ کے مناظرے کرے، یا اس لیے علم حاصل کرے کہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرے، ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ تو ایسے علم سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اور تیسری چیز جو حضرت ابو درداء مانگ رہے ہیں، کہہ رہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدین قیمہ، ہدین قیمہ۔ ہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدی کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، چال چلن۔ اے اللہ مجھے ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ دے جو سیدھا ہو۔ معاف کیجئے، اسلام صرف مسجد میں عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک مکمل لائف اسٹائل کا نام ہے۔ اگر آپ کا دین اور آپ کا اسلام مسجد میں آپ کے ساتھ اور کاروبار میں آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ مکمل دین اسلام پر چلنے والے نہیں ہیں۔ سماج میں آپ کو ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے ماشاءاللہ پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، بہت اچھی بات ہے، بالکل بہت اچھی بات ہے، نماز اسلام میں بہت ضروری چیز ہے، مگر نماز کل دین نہیں ہے میرے ساتھیوں۔ آپ مسجد کے اندر نمازی ہیں، پانچوں ٹائم آپ کو دیکھا جا رہا ہے،
اور مسجد کے باہر کاروبار میں آپ 420 کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، پڑوسی کا حق مار رہے ہیں، بھائی کا حق مار رہے ہیں، بہن کا حق مار رہے ہیں، دنیا بھر کے غبن کر رہے ہیں، دنیا بھر کے فراڈ کر رہے ہیں، اور آپ بڑے تاؤ سے اپنی مونچھوں پہ تاؤ دے کے کہتے ہیں صاحب میں تو 5 ٹائم کا نمازی ہوں تو معاف کیجئے۔ یہ 5 ٹائم کا نمازی ہونا آپ کو اللہ کی عدالت میں نہیں بچا پائے گا میرے ساتھیوں۔ وَهَدْيًا قَيِّمًا، اے اللہ میں تجھ سے ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ مانگ رہا ہوں جو سیدھا سادہ ہو۔ انسان کے چہرے پر بھرپور داڑھی، یہ بہت اچھی بات ہے، داڑھی کا دین سے بہت گہرا تعلق ہے، مگر چہرے پر بھرپور داڑھی کا ہونا یہ تقویٰ کی گارنٹی نہیں ہے۔ ماتھے پہ سجدے کا نشان ہونا یہ تقویٰ کی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اب کوئی دڑی منڈا اس کو جو ہے دلیل بنائے کہ صاحب لوگ داڑھی رکھ کر کے بھی بڑے غلط کام کرتے ہیں۔ کسی کا داڑھی رکھ کر کے غلط کام کرنا یہ داڑھی کی اہمیت کو نہیں گھٹا سکتا ہے۔ کوئی نمازی ہو کر کے اگر غلط کام کرے اس کی ذمہ دار نماز نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے وَهَدْيًا قَيِّمًا، کہ ہماری جو زندگی ہو وہ قیم ہو، سیدھی سادھی زندگی ہو، ہماری زندگی دین کے مطابق ہو۔ اور میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں بھی ہم اگر غور کریں تو ہم انہی 3 باتوں کا سوال اللہ سے کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، کیا مطلب؟ اے اللہ صراط مستقیم کا علم ہم کو دے دے اور صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق ہمیں عطا فرما، اور دین گزارنے کا جو صحیح راستہ ہے، جو غلو سے پاک ہے، جو افراط سے پاک ہے، جو تفریط سے پاک ہے، اے اللہ اسی راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہی دعا جو ہم اہدنا الصراط المستقیم کی شکل میں پڑھتے ہیں، وہی دعا اس کو تھوڑا سا اور کھول کر کے حضرت ابو درداء پڑھتے تھے، اللہم انی اسألوک ایمانا دائما وعلما نافعا وہدیا قیما۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے میرے ساتھیو، اس دعا کو آپ اپنی دعا میں شامل کر لیں، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ضرور جو ہے آپ ان الفاظ کو اپنی زبانوں پہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین اس دعا کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حلال عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے مرحومین کو جو اہل ایمان اہل توحید دنیا سے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں میں ان کو سکون عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عفو درگزر کا اور رحمت اور مغفرت کا معاملہ فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ